اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ایک خاص پروگرام کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ پروگرام ہمارا کربلا اور آخرت بخیری ہے۔ اور تقریباً پچھلے 6 ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کر چکے ہیں کہ کون سی چیزیں ہے جو انسان کی عاقبت اور آخرت بخیری کا سبب بنتی ہے، یا آخرت بخیری کہتے کسے ہیں، اور کس طریقے سے انسان آخرت بخیر ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ایک عامل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اگر انسان کے ہاں صداقت آ جائے تو پھر انسان عاقبت بخیر ہو سکتا ہے، دنیا بھی اس کی کامیاب ہے اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہے۔ اور کہی تھی یہ بات کہ صداقت 3 طریقے کی ہے، ایک نیت کی صداقت، ایک گفتار کی صداقت، اور ایک عمل کی صداقت۔ آج ہم آپ کی خدمت میں دوسرے عامل کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان عاقبت بخیر ہوتا ہے، آخرت بخیر ہوتا ہے۔ دوسرا عامل کہ جس کے ذریعے سے انسان آخرت بخیر ہو سکتا ہے وہ ہے خدمت والدین۔ آپ دیکھیں، یہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی ساری مشکلات کا حل یا اپنی ساری مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ اگر انسان والدین کی خدمت کرے تو اس کی زندگی میں برکت عطا ہوتی ہے، اس کے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں، اور اہم ترین بات جو ہمارا موضوع ہے کہ انسان آخرت بخیر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے والدین کی، بچہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کرے کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے۔ اور یاد رکھیے، کوئی فرق نہیں ہے چاہے والدین زندہ ہو یا مر چکے ہو، والدین مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، والدین مومن ہو یا فاسق ہو، کوئی فرق نہیں کرتا۔ کیسے بھی والدین ہوں، انسان یا وہ بچہ جس کے والدین، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ والدین کی اتنی خدمت کرے کہ اس کے دل سے دعا نکل جائے، والدین کے دل سے اس بچے کے لیے دعا نکل جائے۔ اور جب یہ کام انسان کر لے گیا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنورتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اب دیکھیں، آقا بہاؤالدین فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا، کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں تھیں جس کی بنا پر وہ ترقی کر رہے تھے یا ترقی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی زندگیوں میں ترقی نہ کر سکے، کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں ان کے والدین کی دعائیں نہیں ہیں، اس لیے وہ ترقی نہ کر سکے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ترقی ہے تو والدین کی دعاؤں سے، اور اگر کوئی ترقی نہ کر پائے تو آقا بہاؤالدین کہتے ہیں کہ گویا اس کے پیچھے اس کے والدین کی دعائیں نہیں ہیں، چاہے والدین مر گئے ہو یا کسی بنا پر اسے دعا نہ دے رہے ہوں۔ تو میں نے کہا یہ ماسٹر کی ہے کہ انسان خدمت والدین کرے، اور جب وہ خدمت والدین کرتا ہے تو میں نے کہا دنیا میں
بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یقیناً آخرت کے مسائل بھی اور مشکلات بھی حل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، ایک نام تاریخ علماء میں مرحوم آیت اللہ محمد حسین غروی کا ہے۔ آیت اللہ محمد حسین غروی ویسے تو بہت سے بزرگ علماء کے استاد ہیں۔ ان بزرگ علماء میں آیت اللہ بہجت، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ان کے استاد ہیں، اور اسی طریقے سے تفسیر میزان کے رائٹر علامہ طباطبائی کے بھی استاد ہیں۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ ایک وقت ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، آغا جان میری زندگی سے برکتیں ختم ہو گئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ اگر دریا کے پاس جاتا ہوں تو دریا بھی خشک ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ کہاوت ہے ہمارے پاس، عام طور سے کہتے ہیں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں پتھر ہو جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے برکت ختم ہو گئی ہے کہ اگر دریا اور پانی بھی ہو تو خشک ہو جاتا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی میری زندگی میں برکت باقی نہیں رہی۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے سامعین سے، اکثر ہماری زندگیوں میں ایسے معاملات، ایسے حالات آتے ہیں اور ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا ہو رہا ہے تو ہماری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی سے برکت ختم ہو گئی ہے، اور میں نے نجف اشرف میں ایک بڑی عالم اور عارف شخصیت ہے، ان سے بھی ایک ورد لیا تھا، ایک نسخہ لیا تھا، ایک دعا لی تھی تاکہ میرے رزق میں برکت عطا ہو جائے، اور میں نے اس ورد کو، اس دعا کو تلاوت بھی کی، لیکن میرے رزق کی برکتیں واپس پلٹ کر نہیں آئیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی میری زندگی میں ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے رزق کی برکتیں یا میرے رزق کے دروازے جو ہے وہ میرے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا سوال ہر کسی کے لیے، ہم خود بھی اس سوال کے ذریعے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال، آیت اللہ محمد حسین غروی کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، ایسا تو نہیں کسی انسان کا حق تمہاری گردن پر ہے؟ یعنی حق الناس، ایسا تو نہیں کہ کسی کے حق کو تم لے کر بیٹھے ہوئے ہو، کسی کا حق ہو جو واپس نہیں کر رہے ہو۔ بہت ہوتا ہے، میں نے کہا ہماری زندگی میں عام طور سے ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں مشکلات آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، رزق نہیں ہے، لیکن کبھی ہم پلٹ کے یہ نہیں دیکھتے کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں ہم نے کسی کا حق ضائع کیا ہو، کسی کا حق ہماری گردن پہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ چلے جائے ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ صدقے ادا کر لیں، لاکھ دعائیں پڑھ لیں، لیکن حق ہے کسی کا ہماری گردن پہ جو مصیبتوں، مشکلات اور پریشانیوں کا سبب بنا ہوا ہے۔ پہلا سوال محمد حسین غروی کہتے ہیں، کسی کا حق تو تمہاری گردن پہ نہیں ہے، حق الناس تو تمہاری گردن پہ نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں آغا جان، کسی کا کوئی حق میری گردن پہ نہیں، یہ بات میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ جب پہلے مرحلے کا سوال حل ہو گیا تو دوسرے مرحلے میں محمد حسین، آیت اللہ محمد حسین غروی سوال کرتے ہیں کہ والدین سے تمہارے معاملات کیسے ہیں؟ تو کہتا ہے آغا جان والدین سے بھی معاملات میرے بہت اچھے الحمدللہ، لیکن ایک وقت ایک ایسا مرحلہ آیا تھا کہ جہاں میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ کہ وہ کیا؟ کہ وہ یہ تھا کہ ایک وقت میری والدہ میں اور میری زوجہ میں، میری وائف میں جھگڑا ہو گیا، اور جب جھگڑا ہوا میں وہاں پر پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ غلطی پر میری والدہ ہے، اور بلا وجہ کے اعتراضات اور اشکالات وہ میری وائف زوجہ پر کر رہی ہیں۔ تو میں نے اپنی زوجہ کے سامنے اپنی والدہ سے یہ بات کہی کہ آپ بلا وجہ کے اعتراض کر رہے ہیں، بلا وجہ کے اشکالات کر رہے ہیں۔ یہ بات انہیں بری لگی، لیکن اس کے فوراً بعد میں نے اپنی والدہ سے معافی مانگ لی۔ آیت اللہ محمد حسین غروی کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے صرف سر ہلا دیا۔ آیت اللہ محمد حسین غروی کہتے ہیں کہ یہی مشکل ہے معاملے میں، جب تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا تب تک تمہارے رزق میں برکت آ ہی نہیں سکتی، تمہارے رزق کے دروازے کھل ہی نہیں سکتے۔ اکثر جوان آج ہمیں ملتے ہیں، اکثر دوستان ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے،
ہمارے یہاں رزق کے دروازے بند ہو گئے، تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں یا ہم نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے۔ کہ اب کیا کرو آغا جان؟ کہ کچھ نہیں، طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد ان سے ایک اچھے انداز سے معافی مانگو، ایک ایسے انداز سے معافی مانگو کہ وہ تمہیں معاف کر دے، اور معافی کو اپنی زبان سے دہرائے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ شخص چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد پلٹ کر دوبارہ عبداللہ محمد حسین غروی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے معافی مانگ لی۔ میں گیا، اپنی والدہ کا بوسہ لیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور گر کر کہا کہ والدہ، اس دن جو میں نے کام کیا تھا وہ میرا کام غلط تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، اگر آپ معاف نہ کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کہ جب میں نے یہ بات کہی تو میری والدہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اس دن تم نے میرا دل توڑا تھا، تم نے اس ضعیفہ ماں کو اپنی زوجہ کے سامنے ذلیل کیا تھا، اپنی زوجہ کے سامنے نیچا دکھایا تھا، جس سے میرا بہت دل ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے بعد تم نے ایک معافی بھی مجھ سے مانگی تھی، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ مجھے نیچا دکھایا، میرا دل توڑا، ہر ایک چھوٹی سی معافی سے میں معاف کر دوں۔ میں اسی بات کا انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا آ کر مجھ سے ایک اچھے انداز سے، صحیح طریقے سے مفصل معافی مانگے تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ لہٰذا میں اس بات کا انتظار کر رہی تھی، آج تم نے یہ معافی مانگی ہے تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ وہ آنے والا کہتا ہے کہ جب سے میری والدہ نے مجھے معاف کیا ہے، میرے زندگی کے مسائل حل ہو گئے، وہ برکتیں جو میرے رزق سے چلی گئی تھی واپس پلٹ آئی، اور رزق کے دروازے میرے لیے کھل گئے ہیں۔ لہٰذا اب میری زندگی خوشحال ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محسوس کیا آپ نے؟ ماسٹر کی ہے، والدین اگر ناراض ہو جائے تو انسان کے رزق سے برکت چلی جاتی ہے، اور اگر والدین راضی ہو جائے تو کیا کہنے اس کی دنیا اور آخرت کی۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہیں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں کہ ایک موقع انسانی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جہاں دو جھگڑنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کا حق انسان کی گردن پر ہے، یا مثلاً والدین آپس میں لڑ رہے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف باپ ہے، یا کبھی زوجہ اور والدہ میں جھگڑا ہے، دونوں کا حق گردن پر ہے۔ یہاں پر انسان کو ایک بڑے ہنر کی ضرورت ہے، یہاں انسان کو ایک بڑی ظرفیت کی ضرورت ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا فیصلہ کرے، ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ کسی کو کسی کے سامنے نیچا دیکھنا نہ پڑے، یا کسی کو کسی کے سامنے ذلت اٹھانی نہ پڑے۔ اگر ہم نے ایک کے سامنے، یعنی یوں کو کہ والدہ کے سامنے زوجہ کو کچھ کہہ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اپنی انانیت پر ٹھیس پہنچے گی، اور پھر اس کی ناراضگی آپ کے لیے ظاہر ہو سکتی ہے۔ یا برعکس، جیسا آپ نے بھی واقعے میں سماعت کیا کہ آپ نے زوجہ کے سامنے والدہ کو کہہ دیا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا میں نے کہا ایک ظرفیت اور ایک بڑے ہنر کی ضرورت ہے۔ اگر ایسے معاملات میں ہمیں ایسا لگے کہ مثلاً مثال کے طور پر میری والدہ غلط ہے، یا میری زوجہ غلط ہے، یا میرے والد غلط ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ فوراً دوسرے کے سامنے، مقابل کے سامنے ہم اسے نہ ٹوکیں، ہم اسے نہ روکیں، بلکہ بعد میں تنہائی میں اس وقت معاملے کو ہینڈل کر لیں، اور بعد میں تنہائی میں جا کر، مثلا اگر والدین سے غلطی ہو رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ غلط میری والدہ ہے، تو میں جا کے والدہ کے سامنے تنہائی میں خاموشی سے کہہ سکتا ہوں کہ والدہ، آپ جو ہے میری جنت ہے، اور میں آپ کے قدموں کی خاک کے برابر ہوں، سب کچھ آپ کا سکھایا ہے، لیکن اس دن جو آپ کہہ رہے تھے وہ آپ غلط تھے۔ یہاں پر اسے نیچا نہیں دکھایا جائے گا، یہاں پر اسے ذلت نہیں محسوس ہوگی، اور وہ ممکن ہے کہ ہماری بات کو قبول کر لے۔ لیکن اگر ہم نے
دوسرے کے سامنے دوسرے کو ذلیل اور رسوا کیا تو یقیناً ہماری بات بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والا جس کی ہم نے تذلیل کی ہے، جسے ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ہمیں معاف نہ کرے یا وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور میں نے کہا یہ دونوں وہ ہیں جن کے حقوق ہماری گردن پر ہیں، چاہے وہ زوجہ ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے والد ہو، چاہے والدہ ہو، ہر ان مراحل میں کہ جہاں دوسرا جس کا حق ہماری گردن پر موجود ہے۔ اس بات کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں گفتگو کو تمام کرنے سے پہلے عرض کروں کہ آپ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور خدا کی مصلحتیں بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیں دے دی جائے، اور دعا کے شرائط بھی پورے ہیں کہ اللہ ہمیں دے دے، لیکن بسا اوقات ہمارے بعض گناہ، ہماری بعض غلطیاں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کہا والدین کو ناراض کر دینا، یہ غلطیاں وہ غلطیاں ہیں کہ جہاں ہماری دعا ہم پروردگار کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، مصلحت پروردگار بھی ہے کہ چیز ہمیں دے دی جائے، شرائط دعا بھی پورے ہے، خدا بھی چاہتا ہے کہ دے دے، لیکن اس کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی گناہ، خاص کر کے والدین کی بے احترامی، والدین کی ناراضگی، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو ہماری دعا کو حبس کر لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، آسمان کی بلندیوں تک جانے نہیں دیتے۔ اگر یہ دعا آسمان تک جاتی تو یقیناً قبول ہو جاتی، لیکن آسمان تک گئی نہیں۔ پروردگار دینا چاہتا ہے، لیکن جب آسمان تک پہنچی نہیں تو باب استجابت سے نہیں ٹکراتی اور قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اسی لیے تو آپ دیکھیں امیر بیان، امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، اے پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دینا جو میری دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں، جو میری دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں، آسمان کی بلندیوں تک جانے نہیں دیتے۔ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دینا۔ تو آپ نے غور کیا، میں نے کہا ان گناہوں میں والدین کی ناراضگی ہے، والدین کا دل دکھانا ہے، جو ہماری دعاؤں کو آسمان کی بلندیوں تک جانے نہیں دیتے۔ اور کوئی کام ایسا نہ کریں کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائے اور انہیں بد دعا دینی پڑے۔ اگر دعائے مشلول مفاتیح الجنان میں موجود ہے، ہم دیکھیں ایک شخص نے آ کے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں کہا تھا کہ میرے والد نے یا والدہ نے میری زندگی میں بد دعا کر دی ہے، جس کا نتیجہ تھا کہ وہ مفلوج ہو گیا تھا، پیرالائز اٹیک کے طریقے سے اس کی حالت تھی کہ اس کے جو ہے وہ بدن کے بعض اعضاء کام نہیں کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر امام نے اسے دعائے مشلول تعلیم دی تھی کہ تم اس کی کثرت سے تلاوت کرو۔ تو کیوں یہ اثرات زندگی پہ ظاہر ہوئے؟ اس لیے کہ والدین میں سے کوئی ایک ناراض ہو گیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا اگر والدین ناراض ہیں تو آخرت تو دور کی بات، زندگی ہماری تباہ اور برباد ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو دنیا ہی ہماری خراب ہے، کامیاب نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ آخرت۔ اور اس کا برعکس بھی ہے کہ اگر انسان والدین کو راضی کر لے جائے، والدین کو خوش کرے، والدین کی ایسی خدمت کریں کہ والدین دل سے ان کے دعا نکل جائے، تو یقین مانیے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوتی دکھائی دے گی۔ اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ انسان کیسے آخرت بخیر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں وہ عوامل پیش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان آخرت بخیر ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ گفتگو میں مزید اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔